ہمارے پروردگار انک تعلم، یقیناً آپ جانتے ہیں، ما نخفی جو مخفی ہے، وما نعلن اور جو ظاہر ہے، وما یخفی علی اللہ من شیء اور نہیں ہے مخفی اللہ پر کوئی بھی شے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الذی وہ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے ہبہ کیا بڑھاپے پر میں اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مختصر سا ہم پڑھ رہے ہیں چونکہ سمجھنا ہے اور اس پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ماقبل درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو اللہ سے امن کی دعا کی تھی مکہ کی آبادی پر، اور ہمارا مذہب ہمیں امن کی دعوت دیتا ہے، ہمارے بڑے ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، ہمارے مدارس میں امن کا درس دیا جاتا ہے، ہماری مساجد سے امن کی بات اٹھتی ہے، اور اگر امن کی بات نہ اٹھتی تو یقین جانیے جو شہر کراچی میں 10 محرم کو ہوا، ابو معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخیاں ہوئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو برا بھلا کہا گیا، اسلام آباد کی دھرتی پر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کہا گیا کہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو پہلا مسلمان ہے، پیغمبر کے زبان سے، زبان نبوت سے جب دعوت نکلی تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والا شخص ابو بکر تھا۔ اگر ابو بکر مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں، سب پھر کافر ہیں۔ تو اس جیسی الفاظوں کو، تقاریر کو سن کر پھر بھی سنی طبقہ، اہل سنت والجماعت کا طبقہ یہ اب تک خاموش ہیں، تو اس وجہ سے کہ یہ امن کے متلاشی ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں نے نکل کر عظمت صحابہ مارچ کیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، 11 ستمبر کو اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند نے لاکھوں لوگوں کو جمع کیا، جس میں ہر قسم کا طبقہ موجود تھا۔ 12 ستمبر کو بریلوی علماء کی قیادت میں لاکھوں لوگ نکل آئے۔ 13 ستمبر کو علماء اہل حدیث کی قیادت میں لاکھوں لوگ نکل آئے۔ پورا ملک انتشار میں، خلفشار میں، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، پتہ نہیں ان کے کان نہیں ہیں، سن نہیں رہے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں رہے، اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ تو امن ہمارے ہاں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا کی، اور پھر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کے لیے، اپنے آپ کے لیے بتوں کی پوجا سے بچنے کی دعا کی، بتوں سے بچنے کی دعا کی کہ ہمیں بچایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، ہر قسم کی غلطی سے مبرہ ہیں، بچے ہوئے ہیں، لیکن بطور عاجزانہ انہوں نے اللہ کے دربار میں یہ دعا پیش کی۔ پھر جب حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر آؤ وادی ذی زرع کے اندر، چٹیل میدان کے اندر، جہاں پر کچھ بھی نہیں، صرف پہاڑ ہی پہاڑ، نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے۔ اب ایسے مقام پر ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے ہیں، لازمی ہے باپ ہے ابراہیم، تو دل میں تو کچھ بچے کی محبت رچی بسی، لیکن حکم ربی ہے کہ چھوڑ کے جاؤ۔ اب جب جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ربنا انک تعلم،
اے پروردگار تو جانتا ہے ما نخفی چھپے ہوئے کو بھی، وما نعلن ظاہر کو بھی، مخفی کو بھی اللہ تو جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس دل کی کیفیت کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حقیقت ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہو، چاہے وہ ظاہر ہو، چاہے وہ اندھیرے کے اندر ہو، چاہے وہ روشنی اجالے کے اندر ہو، اللہ ہر ایک کو جانتے ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں۔ وہ کہا گیا کہ کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو اور اس کے اوپر کالی چیونٹی وہ چل رہی ہو، اللہ رب العالمین اس کے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو معاملہ گمبھیر ہو سکتا ہے، اندھیرا ہو سکتا ہے، روشنی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے روشنی اور اندھیرا یہ سب برابر ہے، یہ سب برابر ہے۔ ابھی لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر چاند کی روشنی ہوئی، وہ بھی ان دنوں میں ناممکن ہے چونکہ ابتدائی چاند ہے، تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر جب بچے کی پیدائش تخلیق کرتے ہیں تو کتنی باریک نسیں، باریک رگیں، کس طرح صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین ایک تار کو دوسری جگہ پر، ہمارے ہاں 744 کی تار وہ دن کے اجالے میں بھی نہیں ڈال سکتا جب تک کہ وہاں پر لائٹ کا انتظام اس کے لیے نہ کیا جائے، جو اتنی موٹی تار ہوتی ہے۔ اور میرا رب میرا پروردگار چونکہ وہ کرتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، اور ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی۔ تو فرمایا وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور اللہ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ زمین میں اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے اور نہ آسمان میں اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ ہائے افسوس، آج ہم ایک سے چھپ جاتے ہیں، دوسرے سے چھپ جاتے ہیں اور گناہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ وہ رب العالمین بھی تو دیکھ رہا ہے، اس رب سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بیٹے دیے انہیں، بی بی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام، اور بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بی بی سارہ ان کی چچا زاد بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، اور بی بی ہاجرہ چونکہ سفر کیا انہوں نے تو شاہ مصر نے بطور خاتمہ کے طور پر دی، اور انہوں نے نکاح کیا اور ان سے ان کو بیٹا اسماعیل علیہ السلام ملا۔ بیٹے ملے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے، شکرانے کے طور پر کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الذی وہ اللہ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے اس بڑھاپے میں مجھے، اس بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ 99 سال عمر بھی آئی ہے، 112 سال بھی آئی ہے، 120 سال بھی آئی ہے، مختلف روایات، اور ٹوٹل عمر تقریباً 175 سال کے لگ بھگ۔ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا ہے نہیں۔ اور جو بھی پکارے، اول پکارے، آخر پکارے، مرد پکارے، عورت پکارے، چھوٹا پکارے، بڑا پکارے، جوان پکارے، بوڑھا پکارے، غریب پکارے، امیر پکارے، جن پکارے، انسان پکارے، سمندر والے پکارے، خشکی والے پکارے، وہ اللہ سب کی سن رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ کہے کہ بھئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، معاذ اللہ،
نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یا یوں کہے کہ میری اللہ کی زبان تو عربی میں پکارو تو سنوں گا ورنہ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. پشتو والا پشتو میں بولے، سندھی والا سندھی میں بولے، پنجاب والا پنجابی میں بولے، بلوچستان والا بلوچی میں بولے، ہر ایک اپنی اپنی مادری زبان میں بولے. ساری کائنات کے سارے لوگ مل کر اس اللہ کو پکاریں. اللہ ہر ایک کی پکار کو الگ الگ سنتا ہے. یہ میرے رب کی قدرت ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ خشکی والے اور تری والے پکاریں، سمندر والے پکاریں، وہ بھی پکارتے ہیں. جانور بھی اللہ کو پکارتے ہیں، جانور بھی اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ الحدیث حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک بزرگ جنگل سے گزر رہے ہیں، پیاس لگی انہیں اور ایک کنواں نظر آیا. کنویں کے قریب گئے تو کوئی ڈول نہیں، کوئی رسی نہیں، کوئی مشکیزہ نہیں، کیسے پانی کو نکالیں. کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کچھ مل جائے. اتنے میں دیکھا کہ ایک ہرن آ، اور اس نے آ کے جب دیکھا پانی بہت نیچے، اس نے یوں کر کے آسمان کو دیکھا، پھر دیکھا پانی اوپر آ گیا تھا. ہرن نے فوراً پانی پیا. بزرگ دوڑتا ہوا آیا، پانی پھر نیچے چلا گیا. بزرگ نے فرمایا اللہ عجیب معاملہ ہے، وہ جانور اس کے لیے پانی اوپر آ گیا اور میرے لیے پانی نہیں. آواز آئی، الہام ہوا کہ تو رسی اور ڈھول پر ایمان رکھتا تھا، اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اس جانور نے مجھے دیکھا، اس لیے میری غیرت جوش میں آئی اور اس کے لیے نیچے کا پانی میں نے اوپر کر دیا. جانوروں کی بھی اللہ سنتا ہے. یہ تو ہم بے وقوف ہیں، انسان یہ احمق اور جاہل بن گیا کہ مذہب کو چھوڑ کر، عقیدے کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلا گیا، جاہلانہ رسموں کو پکڑ لیا. کیا کبھی کسی کتے اور کتیا کو دیکھا کہ کسی مزار پر گئے ہوں کہ ہماری اولاد نہیں ہوتی؟ کسی جانور کو دیکھا؟ یہ ایک انسان ہے جو اللہ سے مایوس ہو چکا. یہ ایک انسان ہے جس کا یقین اللہ کی ذات پر سے اٹھ گیا، اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. شیطان گمراہ کر گیا اسے، شیطان گمراہ کر گیا. میرے رب کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، یہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے. اس پیغمبر کو اللہ نے لقب دیا خلیل کا. ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. یہ اللہ کا خلیل ہے، یہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے. اس دوست کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ کہ شادی ہو گئی، عرصہ گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، رو رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دے دے، اللہ اولاد دے دے. بیوی بھی ہنستی ہے، ابراہیم کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے، اب بھی اللہ سے مانگتا ہے. ہاں جی، جو اللہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ مجھے اور تجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ تو اس کی ذات سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جب اللہ دے دے اولاد تو دینے کے بعد قرآن ہمیں جو نقشہ دیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام ہمیں جو دستور دیتے ہیں، جو طریقہ دیتے ہیں، اسے اپنانا چاہیے. جب اولاد مل گئی تو پیغمبر کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، تعریف اللہ کی، صفات اللہ کی، حمد و ستائش اللہ کی، اللہ کی جس اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، اسماعیل بیٹا دیا اور اس کے بعد اسحاق بیٹا دیا بڑھاپے کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے الامان والحفیظ، کتنی قسم کی خرافات ہم کرتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا وہ طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، وہ طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو طریقے ہمارے
ان عبادات کے اندر ہم نے جو غیر اللہ کے طریقوں کو اپنایا، آج ہر بندہ پریشان ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے، اس لیے کہ محمد عربی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، طریقوں کو چھوڑ دیا۔ آج ایک نوجوان آیا اور کہا، اور وہ کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا، مولوی صاحب بیوی کا ایسا معاملہ ہے اور اس کا ایسا رویہ ہے، بالکل۔ تو میں نے کہا جب نہیں بنتی ہے طلاق دے دو، شریعت نے حکم دیا ہے، قرآن کا بھی حکم ہے، یہ کوئی ہمارا دین تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے گڑا ہوا ہو۔ جب نئی مزاج بنتے ہیں کہا وہ بھی نہیں کر سکتے۔ نکاح پڑھاتے وقت ہم نے کچھ لاکھ روپے نکاح کی مد میں لکھے تھے، میں نے کہا یہی تو غلطیاں ہیں، یہی تو غلطیاں ہیں کہ جو ابتدا میں ہم کر جاتے ہیں۔ ماں باپ بچی کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، نوجوان کی زندگی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ بچی بدچلن ہو، وہ بری ہو، وہ کسی قسم کی بھی ہو، لیکن لکھ دیا جاتا ہے اگر شوہر طلاق دے گا تو اس مد میں اتنے لاکھ روپے دینا پڑیں گے۔ اب وہ مجبور ہے، جھیل رہا ہے، اس کے بعد دینے کو ہے کچھ نہیں۔ تو جب زندگیوں میں دین نہیں ہوگا ایسے معاملات پیدا ہوں گے۔ آج میں ایک ڈاکٹر کے پاس، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ انجیکشن لگا رہا تھا، مجھے کہا مولوی صاحب ایک نیوز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کون سی نیوز؟ کہا 2 بھائی گھر کے افراد آپس میں لڑ پڑے بجلی کے بل پر، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے 5 بچوں کو مار دیا بجلی کے بل پر۔ الامان والحفیظ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا مجھے نہیں علم ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ تو جب قرآن، سنت، دین، پیغمبر کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں، ایسے وبال، ایسے مسائل، ایسی پریشانیاں یہ ہر گھر میں موجود ہوں گی۔ تو پیغمبر کا طریقہ دیکھیں، الحمدللہ اللہ نے اولاد دی، اولاد دی، اولاد دینے کے بعد پیغمبر نے حکم فرمایا پہلا کام بچہ ہو جائے، اس کے دائیں کان میں اذان ہے، بائیں کان میں اقامت، پہلا کام۔ اور ان کلمات میں اللہ کی قسم ایسی تاثیر ہے، خود پیغمبر دو جہاں نے فرمایا کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، رک نہیں سکتا۔ اور ہمارے ہاں پرواہ نہیں ہے، ٹیپ کو زور دے دیا جاتا ہے، ڈانس، گانے، باجے اور پتہ نہیں کیا کیا، الامان والحفیظ۔ اور بیمار ہو کر، ابھی میرا بچہ خود اسپتال میں تھا، میں کچھ دن اسپتال میں تھا، کتنے بچوں کے کان میں میں نے اذان دی۔ میں نے پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ کوئی بول رہا ہے مہینہ ہو گیا، کوئی بول رہا ہے 2 مہینے ہو گئے پیدا ہوا، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو جو نا، وہ ایک کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب شیشوں میں بند ہے کیسے دیں گے؟ میں نے کہا شیشوں کے دونوں طرف کھڑکیاں دی ہوئی ہیں، خدا کا بندہ ادھر سے دو، اذان دو، یہ میرے محمد کا طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، عقیقہ کرو، اذان دے کر کوئی میٹھی چیز، چھوارا، کھجور، کوئی اور چیز کسی بزرگ کے منہ میں لے لیا جائے اور اس کے منہ سے نکال کر وہ بچے کے منہ میں دے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ بچے کو لے جایا کریں۔ آپ علیہ السلام کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں آ کر بول رہے ہیں مولوی صاحب چلو نا میرے گھر پہ، مولوی صاحب فارغ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ انکار کر دے یار یہ مولوی صاحب کے بہت نخرے ہیں، فلاں ہے، ایسا ہے، فلاں، الامان۔ تو یہ طریقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر 7ویں دن فرمایا عقیقہ کیا جائے، بکری بکرا کاٹا جائے، اور بکری بکرا کے لیے شرط وہی ہے جو قربانی کے لیے ہے، قربانی کے لیے۔ افسوس 15 دیگیں منگوائیں گے، پورے محلے کو کھلائیں گے، لیکن جو طریقہ پیغمبر نے بتایا اس سے دور ہیں بالکل، کہ وہ بکری کو کاٹ دیا جائے اور پھر بچے کے سر کو مونڈا جائے، اور مونڈنے کے بعد اس کے بالوں کے وزن کر کے چاندی کی بقدر صدقہ کر دیا جائے۔
صدقہ نکال لیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر کے بال اتارے گئے، وزن کیا گیا تو 1 درہم کے بقدر۔ عقیقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت حسن کا، اور بال اتارے تو حکم بی بی فاطمہ کو دیا کہ آپ لوگ صدقہ کرو، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ ان کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ عقیقہ کرتے۔ اب کسی کو عقیقے کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری گنجائش نہیں ہے، اور دوسرے خرافات دیکھے جائے تو پتہ نہیں گنجائش کہاں سے آ جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے کافر وہ بھی اپنے بچوں کے سر کے بالوں کو اتار لیتے تھے اور پھر جانور کو ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا تھا وہ اس کے سر پر گھما دیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، چونکہ جو خون نکلتا ہے، میں نے پہلے کہا، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ بعد میں پھر جو گوشت وغیرہ کے ساتھ خون لگا ہوا ہو وہ حرام نہیں ہے، لیکن جس وقت چھری چلا رہے ہیں، دم سائل جسے کہا جاتا ہے، نکلتے ہوئے پہلا خون وہ جتنا بھی گرے گا وہ حرام ہے۔ تو آپ علیہ السلام پھر فرما رہے ہیں کہ بھائی نام رکھو، اچھا بہترین سا نام رکھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسمائکم، تمہیں ناموں کے ساتھ قیامت کے دن پکارا جائے گا، تمہارے ابو کے ناموں کے ساتھ، اس لیے اچھے نام رکھا کرو۔ 2 دن کا ہے، 1 دن کا ہے، نام رکھ دیں آپ، وہ بچہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بنے گا، ماں باپ کے لیے سفارشی بنے گا، لیکن کب بنے گا کہ یہ بچہ ہے